الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ جہنم وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ نے پتھروں کو بنایا ہے اور انسانوں کو بنایا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس قدر مضبوط اور سخت فرشتے اس پہ مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے اوامر کی مخالفت نہیں کرتے، بجا لاتے ہیں جو اللہ کا حکم ہو۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ ذوالجلال کا حکم آ جاتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ جہنم کس کو کہتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو اس جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور کون سے اعمال ہیں جو آپ کو جہنم جیسے عذاب سے محفوظ کروا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یؤتی بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، وَلَهَا 70,000 زِمَامٍ، یہ جہنم جس کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی۔ مع كل زمام 70,000 ملک، ایک ایک لگام کو تھامنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 فرشتے پابند کیے جائیں۔ اگر ایک لگام پہ 70,000 فرشتے ہیں تو 70,000 لگاموں پہ کتنے فرشتے ہوں گے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو تھامنے کے لیے اللہ نے مقرر کیے۔
اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہر وقت انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جیسا جیسا جرم ہوگا ویسی ویسی سزا ہوگی۔ جرم کے اعتبار سے کسی کو سزا یہ ملے گی اس کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، کسی کے گھٹنوں تک آگ ہوگی، کسی کی کمر تک آگ ہوگی، اور کوئی گردن تک آگ میں ہوگا، چونکہ وہاں موت نہیں آنی۔ اس لیے یہ بھول جانا چاہیے کہ آگ لگی ہے اور اس کی موت واقع ہو جائے گی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اگر اس دن کسی کو خوشی سے موت آنی ہوتی تو جب موت ذبح ہوتی تو یہ جنتی خوشی سے ہی مر جاتے، لیکن موت تو ذبح ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی، اتنی خوشی جنتیوں کو ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ، اور اگر کسی کو غم کی بنیاد پہ موت آنی ہوتی قیامت کے دن تو جب جہنم اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت جہنمیوں کو موت آ جاتی، لیکن موت ذبح ہو چکی ہوگی، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے، اس کی آخر تو کوئی اسباب ہیں۔ امام ابن القیم نے زندگی کے تمام معمولات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 ہی دروازے ہیں جن کو اختیار کرنے سے لوگ جہنم کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ دخل الناس النار من 3 ابواب، ان 3 دروازوں میں داخل ہونے والا انسان اصل میں جہنم کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ کون سے 3 دروازے؟ باب شبہ، شبہ کا دروازہ، جس انسان کو اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں یا نہیں، دین کے بارے میں اسے شبہ آ گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اورثت شکن فی دین اللہ، اس کے دل میں دین اسلام کے بارے میں شک پیدا ہوگا، یہ سمجھ لو جہنم کے دروازے کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے۔ زندگی میں اللہ کے بارے میں اور اس کے بھیجے ہوئے دین کے بارے میں کبھی شبہ کا شکار نہیں ہونا، یہ ملحد، یہ نئے نئے فتنے جو آپ کے سامنے ہیں،
جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، جب آج ان کو کوئی وبا لگتی ہے تو کس طرح لاچار ہو کے پھر بولتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے۔ شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جس طرح بیماری کی اس کے حکم سے ہوتی۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک دہریہ خودکشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں نے یورپین کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا، آج حالت یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، انہوں نے مجھے اسلام کے خلاف استعمال کیا، میں ہو گیا، اب میں خودکشی کر رہا ہوں۔ میسج ہر ایک کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیوں خودکشی کر رہا ہوں۔ دین کے بارے میں شک میں نے پیدا کیا، دیندار تو میرے قریب نہیں آئے گا، لیکن جن لوگوں نے مجھے مالی تعاون دیا، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا بے دین کرنے اور بے دین ہونے کا، تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور اس پہ میں خودکشی کر رہا ہوں، والعیاذ باللہ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو اگر اپنی ذات پہ بھی شک ہو جائے تو اس کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بیوی پہ شک آ جائے گھر اجڑ جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں شبہ، اللہ کے بارے میں شک، اس کے رسول کے بارے میں شک، اس کے دین کے بارے میں شک، مسلمات کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے۔ اسی زندگی میں جب بھی کوئی شبہ اگر دل میں آئے اس کو جگہ نہ دے۔ طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے شیطان داؤ کیسے لگاتا ہے۔ دل میں شیطان خیال پیدا کرتا ہے، من خلق السماء، آسمان کو کس نے بنایا؟ بندہ کہتا ہے واللہ، اللہ نے بنایا۔ من خلق الارض، زمین کس نے بنائی ہے؟ وہ کہتا ہے واللہ، اللہ نے بنائی۔ کرتے کرتے ایک سوال چھوڑ، شیطان، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا ہے؟ اگر اللہ کے بارے میں کوئی سوال ایسا پیدا ہو تو آپ کو 4 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، فَلْيَنْتَهِ، سوچنا بند کر دیں، رک جا۔ یہ آپ کی حدود ہے۔ 1 سے 2 سے 3 سیکنڈ میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہے۔ شیطان نے کوسہ ڈالا ہے، فَلْيَنْتَهِ، رک جاؤ، فوراً اپنی جگہ چینج کر لو۔ اور تیسرا کام، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اللہ ذوالجلال کی توحید کو اپنی زبان پہ لائیے۔ لا آمنت باللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال اس شبہ اور شک کے شیطانی ہتھ کنڈے اور وار سے آپ کو محفوظ کرتے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبَابُ الشَّهْوَةِ، دنیا کے سارے فتنے اگر اکٹھے کیے جائیں تو دوسرا ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے سے انسان جہنم کے دروازوں تک پہنچتا ہے جب وہ شہوت کے دروازے کو کراس کرتا ہے۔ اورث تقدیم الهوى على طاعته ومرضاته، شہوت کا غلام، شہوت کا اسیر اور قیدی جو بن جاتا ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو کس بات کا؟ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ اپنی خواہش کو مقدم کرتا ہے
وہ اللہ کی رضا کو مقدم نہیں کرتا۔ وہ شہوت مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ شہوت منصب اور عہدے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ شہوت برائی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ شہوت نشے کی بھی ہو سکتی ہے۔ طرح طرح کی شہوتیں، ایڈکشن جس کو لگ گئی ہے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز نظر آتی ہے، سب کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو نشے میں دھت ہوتے ہیں۔ انسان جو کسی بھی نشے میں چلا جائے اس کی حالت یہی ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو شہوت کا اور شہرت کی شہوت جب آ جائے، ایک نہیں دسیوں گردنیں اسے کاٹنی پڑیں، وہ کاٹنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کو کرسی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسی خواہش ہی پیدا نہ کرے۔ وباب غضب، امام ابن القیم نے ایک تیسری بات بیان کی ہے کہ جو شخص شبہ کے دروازے سے بچ جائے، شہوت کے دروازے سے بچ جائے، اس کے سامنے ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے غصے کا دروازہ۔ غصے کو کنٹرول کرنا سنت ہے، اجر ہے۔ لا تغضب ولک الجنہ، غصے پہ کنٹرول کرنا، جو ذاتی قسم کا غصہ ہو، جنت کی بشارت ہے۔ لیکن اگر کنٹرول نہ کرے تو امام ابن القیم فرماتے ہیں اورث العدوان علی خلقہ، جو غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے وہ مخلوق پہ ظلم کرنے سے محفوظ نہیں رہتا، اس کے ہاتھوں سے قتل بھی ہوتے ہیں، مسلمان ذلیل بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، مسلمان رنجیدہ اور کبیدہ خاطر بھی ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا دروازہ ایسا ہے، جب تک یہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جہنم کے دروازوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین کی کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کچھ کام کرنے ہوں گے، اور اگر ان کاموں سے آپ نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو یاد رکھنا جہنم سے بچانے والا پھر آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ انسان جہنم کا رخ کرتا ہے تو سب سے پہلے شیطان کی بات مانتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يدعوهم إلى عذاب السعير۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آپ اس بات کو مانو جو اللہ نے اتاری ہے، جو وحی آئی ہے، اس کی اتباع کرو نا، اس کی پیروی کرو، اس کے فرما بردار بنو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو وہ بات کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کی۔ وحی کے مقابلے میں باپ دادا، شریعت کے مقابلے میں آباء و اجداد، اللہ کے حکم کے مقابلے میں من مرضی، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ہاتھوں ٹریپ ہو چکے ہوتے ہیں اور شیطان انہیں ڈی ٹریک کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولو کان الشیطان یدعوہم
الی عذاب السعیر۔ شیطان تو دعوت ہی ایک بات کی دیتا ہے، آؤ میں نے اکیلے تو جہنم میں جلنا ہے، میرے ساتھ کوئی ساتھی تو ہونے چاہیے۔ یہاں رک کے یہ بات سمجھیے کہ شیطان ہمیں دعوت کیسے دیتا ہے؟ کیا وہ ای میل ڈالتا ہے؟ کیا وہ کسی کے ہاتھ پیغام دیتا ہے؟ یا بالمشافہ آ کے کہتا ہے کہ آؤ برائی کرو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے شیطان کام یہ کرتا ہے، وہ انسان کے لیے خاطرہ، دل میں اچانک سے برائی کا خیال ڈالتا ہے۔ ایک خیال، اس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خطر ببالی، اور وہ خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ والے جو ہیں جب خیال بھی آتا ہے تو فٹ سے کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، ذکر سے اللہ اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہاں وہ توجہ نہیں کرتا انسان تو شیطان کا اگلا وار اس سے بھی طاقتور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تردد۔ تردد کیا ہے؟ ایک سوچ آئی تھی، اب وہ پھر ایک دو مرتبہ آئے گی، پہلے ایک مرتبہ آئی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو، سمجھ عطا کی ہو کہ یہ خیال دوبارہ آ گیا، مجھے سے بارہ آ گیا ہے، فوراً کہتا ہے اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، یہ کیا سوچ آ رہی، ختم۔ لیکن اگر جہاں بھی وہ کنٹرول نہیں کرتا تو شیطان کا ایک تیسرا وار ہوتا ہے، وہ انسان کی نیت اور ارادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ الہم، ایک مرتبہ خیال آیا تھا، نہیں کنٹرول ہوا، 2 سے 4 سے 6 مرتبہ آیا، اب وہ فکر کریٹ ہونے لگ گئی، کر لیتے ہیں یہ گناہ، کوئی حرج نہیں۔ جب یہ سینٹینسز انسان کے دماغ میں آگے، پھر کیا ہوگا؟ یہ انسان کی فکر بننی شروع ہو جاتی ہے برائی کی۔ یہاں بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الرجل لیہم بالذنب فیذکر اللہ فیدع، بندے کی سوچ بن جاتی ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، فوراً ذکر کرتا ہے، اللہ اسے گناہ سے دور کر دیتے۔ اگر اس تیسرے مرحلے پہ بھی انسان کنٹرول نہیں کرتا تو شیطان کا ایک چوتھا وار ہوتا ہے، سوچ تو بنی، اب وہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، چلو کر لیتے ہیں، نیت بھی کر لی ہے اگر گناہ کی، انسان اللہ کے خوف سے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، فوراً نئی نیت کرتا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو میرے لائق ہی نہیں ہے، اللہ پھر بھی اسے محفوظ کر دیتا۔ اس نیت اور ارادے کے بعد بھی اگر وہ توجہ نہیں کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 5ویں مرحلے میں انسان چلا جاتا ہے، پھر وہ عزم کی طرف جاتا ہے۔ جب برائی کا عزم ہی کر لے تو پھر تو وہ تیار ہے۔ اس عزم کو بھی توڑا جا سکتا ہے، اٹھ کے وضو کرے، اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لے، اللہ اس کے برائی کے عزائم کو توڑ دیں گے اور نیکی کی بات اس کے دل میں پیدا کر دیں گے۔ اگر عزم پہ بھی اس کا کنٹرول نہیں رہا، اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، توجہ ہی نہیں کی، ایک چھٹے مرحلے میں انسان چلا جاتا ہے، پھر وہ انسان کی
فکر بن جاتی ہے، اور فکر کلمات، حروف، الفاظ بن کے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ برائی کا لفظ آپ نے بول بھی لیا، فوراً کہہ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر یہ یاد ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ یہ کہہ دو، کوئی میدان جہاد سے بھی بھاگ جائے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اس چھٹے مرحلے پہ بھی اگر وہ نہیں رکا تو شیطان اگلا شکنجہ ایک ڈالتا ہے، بولیا ہے نا کچھ تم نے، اور تم نے وعدہ بھی کیا تھا نا، پورا کرو اسے۔ پھر وہ برائی کی طرف لے کے آتا ہے، فعل کی طرف لے آتا ہے، 7واں مرحلہ۔ وہاں بھی وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے کہ میں کن قدموں پہ چل کے جاؤں گا، یہ قدم تو گواہ بن جائیں گے، یہ تو زمین بھی گواہ بن جائے گی، میں کن ہاتھوں سے کروں گا، یہ تو ہاتھ بھی قیامت کو بھولیں گے۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کو ہم اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، زبان سے نہیں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی چیز بھی نہیں بولے گی، اللہ تعالیٰ زمین کو بلوائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ زمین اپنے سارے راز نکال کے باہر رکھ دے گی، کیونکہ اللہ نے اسے کہا ہوگا نکالو جو راز ہے۔ ایک وقت تھا لوگ مانتے نہیں تھے، ایسا کیسے ہوگا، وہ کتنی دنیا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں، سوچ غلط تھی، اللہ پہ یقین نہیں تھا، لوگ کسی اور زاویے سے سمجھتے ہیں، مومن کسی اور زاویے سے سمجھتا ہے۔ اللہ نے یہ کیمرہ سسٹم نکالا، یہ عقل بھی اللہ نے دی، آج 20 سال پہلے کی ایک ایک چیز آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوتا ہے یہ وقت تھا، یہ جگہ تھی، فلاں شخص وہاں بیٹھا تھا، فلاں شخص وہاں بیٹھا تھا۔ یہی قیامت کے دن ہوگا، ہر بندے کے 99 رجسٹر جہاں تک اس کی نظر جائے گی پھیلے ہوئے ہوں گے، ایک ایک مائکرو ڈیٹیلز کے ساتھ لکھا ہوگا، کب، کیسے، کتنے بجے اور اس نے کیا کیا، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنا نام اعمال خود ہی پڑھ لو، یہی تیرے لیے حساب کافی ہے، کسی کو لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر برائی کر بھی لی ہے، یہ 7واں مرحلہ اس کا پورا ہو گیا ہے،
میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی قسم اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جس کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں۔ 7 کھرب مائیں بھی مل جائیں تو اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں سے کسی نے پڑھ لیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان اللہ خلق 100 رحمہ، اللہ نے 100 رحمتیں بنائیں۔ کل رحمت طباق ما بین السماء والارض، ایک رحمت کا حجم اتنا ہے جتنا زمین و آسمان ہے۔ 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس ذخیرہ کر لی، ایک رحمت صرف دنیا میں بھیجی ہے۔ ایک رحمت، پوری کائنات کی محبت مرہون منت ہے ایک رحمت کی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَادَّخَرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99 رحمہ، اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے 99 رحمتیں چھپا کے رکھی ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جو دنیا میں رحمت بھیجی تھی یہ بھی ساتھ ملا کے 100 کی 100 رحمتیں اللہ نشاور کر دیں۔ اس وقت بھی دنیا میں 7.5 ارب لوگ ہیں۔ دنیا میں محبت نام کی کوئی چیز ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ وَالْوُحْشِ وَالطُّيُورُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، یہ پرندے اور جانور بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بھائی اپنے عقائد درست کیجئے۔ 7 کھرب مائیں بھی جمع ہو جائیں وہ اپنی اولاد کو اتنا پیار محبت نہیں دے سکتی جو میرا مالک دیتا۔ گناہ ہو گیا ہے، فعل 7واں درجہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ۔ میرے فرشتوں، گناہ ہو گیا نا اس سے، یہ تھا تو میرا نیک بندہ، لکھنا نہیں۔ 6 گھڑیوں تک صرف فرشتہ انتظار کرتا ہے، لکھنا نہیں ہے۔ فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، الساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، اور اگر آج کل کی عربی زبان کو دیکھے تو الساعہ گھنٹے کو کہتے ہیں، اور اگر الساعہ گھڑی مراد لی جائے 12 گھڑیاں دن کی ہوتی ہیں تو پھر بھی اس کو چیک کیجئے اس کا معنی کیا بنے گا۔ اس وقت تک لکھا ہی نہیں جاتا، حکم اللہ کا ہے کہ اگر یہ پھر بھی شرمندہ ہو جائے، گناہ چھوڑ دے، استغفار کر لے، بغیر لکھے ہی میں نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن 6 گھڑیوں میں بھی اسے اللہ کا خوف نہیں آتا۔ وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً، اللہ پھر فرماتے چلو ایک گناہ لکھ دو۔ اس 7ویں مرحلے میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کے گناہ ساتھ ہی دھل جائیں گے۔ انسان ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ غلطی گناہ ہو گیا، فوراً نیکی کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گناہ دھل جائے گا۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، غلطی ہوگی فٹ سے نیکی کرو۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھا اخلاق اور رویہ بناؤ، اللہ وہ گناہ دھو دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو دلیل مہیا کی جائے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اس کا محل اور اس کے مسئلے کو صحیح جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ وہ آیا اور آ کے کہتا ہے دکان پہ سامان لینے گیا اور مجھ سے یہ غلطی ہوگی، اصبت من امرأۃ قبل، میں نے اس طرح ایک غلطی کر لی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ میں نے ایک بوسہ دیا ہے ایک عورت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز تو پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر غلطی کوتاہی ہو جائے انسان سچی توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ نیکیاں ان برائیوں کو دھو دیتی ہیں۔ شیطان یہاں بھی نہیں رکتا، 8ویں درجے کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ گناہ ہوا ہے تو کہتا ہے پھر کرو، انسان بھول جاتا ہے۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، انسان کو انسان کہتے اس لیے ہیں کہ یہ بھول جانے والا ہے۔ بار بار گناہ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے اپنی عادت بنانی ہے۔ شیطان اس مرحلے کی طرف بھی لے آتا ہے، اور یاد رکھنا جب عادت بن جائے تو پھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی غلطی کو تمادی اور عادت کی طرف نہ لے جائیں۔ لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتے جب تک اپنے گناہوں کے دلائل نہیں گھڑ لیتے۔ جو بندہ گناہ کرے اور دلائل دے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، یہ توبہ نہیں کرے گا۔ ایک شخص نے گناہ کیا، اس کو پتا یہ چوری ہے کہ میں نے کسی کا موبائل اٹھا لیا، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے موبائل چوری کرنے کے لیے آدھی رات کو میں سردی میں گیا اور کتنی مشکل سے میں نے دروازہ توڑا، کتنی مشقت سے میں نے دیوار کراس کی، اور تمہیں کیا پتا، تم تو بڑے بڑے لباس اور لحاف میں لیٹے ہوئے مزے لے رہے تھے، میں نے نیند بھی خراب کی۔ اتنے دلائل جب وہ دے گا تو میں اگر ایک موبائل لے آیا ہوں تو تم دن کو نوکری کرتے ہو، میں رات کو نوکری کرتا ہوں، یہ بندہ چوری سے توبہ کرے گا؟ دلائل تو شیطان نے بھی دیے تھے کہ اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ دلائل کی بات نہیں، دلائل کا صحیح ہونا بات ہے۔ کوئی شخص دنیا میں بازو کھڑا کر کے بتائے، دنیا کا ہر غلط انسان بھی دلائل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو برا کہنے والا، ظالم گالی دینے والا بھی دلیل پیش کرتا ہے، شیطان نے سکھائی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا بھی دلیل پیش کرتا ہے۔ بات دلیل کی ہے، دلیل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے اتارا ہے، اس کو اللہ کے رسول کی زبان پہ جاری کیا گیا ہے۔ اگر عادت بن جائے، اس عادت کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ چھوڑ دے، وہ دوست چھوڑ دے جن کے ساتھ مل کے اس طرح کی برائی کرتا ہے، وہ تعلق توڑ دے۔ صحابی اسلام سے پہلے عناق نامی عورت کے ساتھ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ تعلق تھا۔ مرصد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے۔ جب مدینے آ گئے تو ان کو بھجوایا گیا کہ جو مکہ میں مسلمان باقی رہ گئے ان کو لے کے آنا ہے۔ پھر وہ اپنے کندھے پہ سوار کرتے، ان کو لے کے آتے، اتنی طاقت تھی ان کے اندر۔ تو اتفاق سے مکہ پہنچے نا تو عناق نے دیکھ لیا، کہتی مرصد، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔
کہا کیا ہوا؟ میں عناق ہوں۔ کہا جاہلیت ختم ہوگی، میں اب مسلمان ہو گیا۔ اب نہیں، جب تک وہ تعلق نہیں توڑیں گے، وہ دوستی نہیں چھوڑیں گے، وہ جگہ نہیں چھوڑیں گے، وہ فکر آپ سے دور نہیں ہوگا۔ اس لیے تو جس نے 100 قتل کیے تھے اس کو کیا کہا گیا تھا؟ توبہ تو تیری قبول ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے ائت قریۃ کذا وکذا فإنہم یعبدون اللہ، وہ نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں لوگ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ برے لوگ چھوڑو۔ انسان پھر بھی کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا اگر عادت بن گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک نواں وار ہوگا جو کوئی سہ نہیں سکتا۔ وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ فطرت اولا کیا ہے؟ پہلی فطرت کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، یہ فطرت اولا ہے۔ فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے سب کو اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، والدین ہیں جو اپنی اولاد کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ اللہ نے سب کو اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ اور آپ نے وہ بات سنی ہوگی سلسلہ صحیحہ کی روایت، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنا تھا تو میدان عرفات میں پوری کائنات جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اس کی روحوں کو بکھیر دیا، اور سب سے اللہ نے وعدہ لیا الست بربکم قالوا بلی، سب نے اعتراف کیا کہ ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو فطرت اولا ہے اسلام، اللہ عز و جلال کو ماننا۔ اگر عادت پہ آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں آپ سنتے اور کہتے ہیں بندے کی فطرت نہیں بدلتی، وہ یہ فطرت ہے۔ فطرت اسلام جو ہے اس پہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر برائی کی فطرت بن جائے وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرٌ كَفَّارًا، پھر سانپوں کے بچے تو سانپ ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب فطرت ہی بن گئی برائی کی، جو مرضی اس کو کہتے رہو، اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیا سنائیں گے؟ قرآن، حدیث، ھدی للمتقین۔ اس کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ عادت بنا بیٹھے ہیں، فطرت بنا بیٹھے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں نا پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے، جا سکتا ہے، فطرت نہیں بدلتی، وہ یہ فطرت ثانیہ ہے۔ اللہ عز و جلال شیطان کے شکنجوں سے بچائے۔ شیطان سے بچنے والا جہنم کی طرف دعوت دینے والا ایک دوسرا گروہ بھی ہے جن کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کمپیریزن کیجئے، مشرک بلاتے ہیں الی النار، جہنم کی طرف دعوت دیتے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اللہ بلاتے ہیں جنت کی طرف آ جاؤ، بخشش کی طرف آ جاؤ۔ ایک طرف مشرک، ایک طرف اللہ، ایک طرف آگ کی دعوت، دوسری طرف جنت کی دعوت۔ کس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے؟ ادنا سی ادنا عقل رکھنے والے کو بھی اگر یہ احساس ہو جائے یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی ہے،
کہ اللہ تو جنت کی بات کرتے ہیں، آجو جنتوں کی طرف، باغات کی طرف، ایسی جنت لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس جیسی نعمتیں دیکھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں اس جنت کی نعمتوں کا کبھی خیال تک نہیں آیا۔ انسان کی سوچ وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی جتنی اللہ نے جنت میں نعمتیں رکھی ہیں۔ اس جنت کی دعوت اللہ دیتے ہیں، قرآن میں دعوت وہ ہے، اللہ کے رسول کی وہ دعوت ہے، لیکن مشرک کس کی دعوت دیتا ہے؟ جہنم کی طرف۔ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر کیا ہوا اگر آپ کو 2-4 من دودھ جو ہے وہ قبر پہ چڑھا دیں گے، اور یار یہ بڑے نیک آدمی تھے، دلائل دیں گے، کاش یہ غریبوں کو دے دو، یہ کسی ضرورت مند کو دے دو۔ اگر ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم میں چلا جائے تو 10 من دودھ دینے والے کا کیا بنے گا؟ کبھی ٹھنڈے دل سے بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے قرآن نے فیصلہ دے دیا۔ ایک تیسرا گروہ بھی جو ہے جو جہنم کی دعوت دیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا وہ کافر لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک نبی کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، فرعون کس طرح اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ بچڑا کس نے بنایا تھا؟ بنی اسرائیل نے بنایا تھا۔ بھلا اپنے ہاتھ سے بھی کوئی رب بنا کے پوچھتا ہے؟ آپ عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ مشرکوں کی حالت ہی یہ ہے جو اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں بیان کی۔ مکے والے بھی ایسا کرتے، ایک پتھر پکڑا، سامنے رکھا، سجدہ کر دیا۔ تھوڑا سا آگے گیا، یہ پتھر چھوٹا تھا، بڑا ملا، خوبصورت پتھر ملا، اس کو پھینک دیا، نیا رب بنا لیا۔ آگے گیا، کوئی اور پتھر اچھا ملا، بکری کو کھڑا کیا، دودھ کے قطرے اس پہ ڈالے، اس کو رب بنا لیا۔ صحابی اسی لیے مسلمان ہوئے تھے نا۔ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ آج میں دیکھتا ہوں کہ کتنا کچھ کرتا ہے۔ اس نے اس پتھر کو جو مورتی بنائی ہوئی تھی دھاگا باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا۔ بندے ڈھونڈ رہے ہیں جی ہمارا رب کدھر چلا گیا۔ دوسرے دن انہوں نے پھر کسی جگہ پھینک دیا۔ 3 دن جب ایسا ہوا، کہتے ہیں یہ کیا مذاق، ان کو تو رب ہی نہیں مل رہا۔ اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ نے لٹکایا، خیال کرو میں تمہارا رب ہوں۔ کس قدر انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ جس کو غسل آپ نے خود دیا ہے، اور میرے پیارے بھائی کفنایا ہے آپ نے، وہ چل کے نہیں جا سکا، اس کو کندھے پہ اٹھایا ہے آپ نے۔ میرے محترم، جس کو آپ نے احترام سے لٹایا ہے خود، کیا قبر پہ جا کے پھر آپ کو وہ بیٹے دینے لگ جائے گا؟ کیا پھر وہ آپ کی جو ہے وہ مشکل کشائی پہ لگ جائے گا؟ یہ کہنا چاہیے یہ بہت نیک ہے، اللہ اس کے درجے بلند کرے، لیکن مشکل کشا صرف وہی ہے، اولاد صرف وہی دے سکتا ہے۔ اسی کے نام پہ کوئی نظر مانی جا سکتی ہے، کسی اور کے نام کی نظر نہیں مانی جا سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ میرے محبوب، میں نے کائنات میں سب سے اعلیٰ آپ کو بنایا، لیکن میرے محبوب ایک بات یاد رکھنا، آپ کو بھی اگر تکلیف آئی نا تو دور وہی کر سکتا ہے۔ تکلیف آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول، بیوی پہ تہمت لگی،
چچا کا کلیجہ جو ہے وہ نکالا گیا، صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ جو ہے وہ بیر معونہ پہ شہید ہو گئے، اور بھیجا تو اس لیے تھا کہ نیکی کی بات کریں کہ انہوں نے دھوکہ کیا، سب کو شہید کر دیا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو کوئی اپنے دنیا کے حساب سے میں بات کرنے لگا ہوں، اپنے جگری یاروں کو کوئی بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے مر جاؤ؟ سوچنے کی بات ہے۔ دین کے متوالے تھے، اس لیے شیطان کے بعد مشرک اور کافروں کا گروہ جو ہے یہ جہنم کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کافروں کے پجاری اس انداز سے فکری غلام بنے ہوئے ہیں جیسے وہ کہیں گے، اور جب جو کوئی بولتا ہے تو میں سوچتا ہی رہ جاتا ہوں مسلمان تو کچھ کر ہی نہیں رہے، یہ تو اپنی گاڑی بھی نہیں بنا سکے، یہ تو کافروں کی بنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو بھی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے بھی گھر میں نوکر رکھا ہوگا، مسلمانوں کے اللہ نے کافروں کو نوکر بنایا، وہ بنائے اور چیزیں دے مسلمانوں کو، ان کا کام کیا ہو؟ مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، مسلمانوں نے اشراق بھی پڑھنی ہوتی ہے، مسلمانوں نے چاش بھی پڑھنی ہوتی ہے، مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، مسلمانوں نے آخر نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، انہیں تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے، وہ صلاۃ الاوابین بھی پڑھتے ہیں، وہ کبھی سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کو تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ نے نوکر بنایا مسلمانوں کا بھی، بناؤ چیزیں اور دو مسلمانوں کو تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ نے گھر میں نوکر رکھا ہوتا تو آپ خود کام کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ کون کہتا ہے کہ چیزیں جو ہے پاکیزہ حرام ہیں؟ یہ ساری نعمتیں اصل میں بنیادی طور پہ اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، دنیا کے اندر مومنوں کے لیے ہیں، جس کے نتیجے میں کافروں کو بھی مل رہا ہے، اور قیامت کو صرف مومنوں کے ملیں گی، وہاں کافر شریک نہیں ہو سکے گا۔ پتہ نہیں سوچتے کیسے ہیں، پتہ نہیں ان کی سوچ کہاں چلی جاتی ہے۔ جس بندے کا ویزا لگا نہیں ہے یورپ کا، نمازی بھی ہوگا، پہلی سب میں بیٹھتا ہوگا، جو ہی لینڈنگ ہوتی گئی بس وہ تیار ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ سے باہر نکلا نہیں تو پہلا باب یہ پڑھتا ہے باب فضائل امریکہ، امریکہ کی فضیلت کا باب۔ وہاں تو لوگ بڑے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کس کی تعریف کر رہا ہے؟ کافر کی۔ کس کی تعریف کر رہا ہے؟ جو انبیاء کے قاتل ہیں، ظالم ہیں، سود خور ہیں، ان کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان فکری طور پہ مسکین ہو گیا ہے، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کیا مسلمان اور مجرم برابر ہو سکتے؟ مجرم ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، کس جگہ انہوں نے قتل و غارت نہیں کی، اور تیری زبان پہ تعریف صرف جو ہے وہ کافر کی آئی ہے، تمہیں کوئی مسلمان انسان نظر نہیں آیا۔ بڑا جی ان کا سسٹم ہے، بڑا ان کا، وہ ہمارے ساتھی وہ بڑے صاحب تفنن ہیں، وہ کہتے ہیں اس سسٹم کی بات کرتے ہیں، کتنے لوگ یو فون کی فرنچائز میں چلے جائیں وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار یہ بندے بڑے اچھے ہیں، اتنی خدمت تو ہمارے گھر والے بھی نہیں کرتے، اچھا جو نا وہ رسپانس نہیں دیتے جتنا یہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گھر چھوڑ کے آ کے یو فون کی فرنچائز میں گھر بنا لے۔ ان کا تو سسٹم ہے کمائی کرنی، اور آپ ان کو پوچھ کے دیکھیں ان کے اپنے گھروں کے مسائل کتنے ہیں، وہ جو آپ کو رک کے کہتے ہیں کہ سر آپ کو کیا چاہیے، ان کے اپنے گھر کے حالات کیسے ہوں گے؟ یہاں تو کاروبار ہے نا، تو کافر بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی اس دن تک حل نہیں ہوگی آپ کی جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کافروں کے دلائل دے کے، جس کو قرآن نے کہا ہے
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ کبھی کافر یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہودی اور عیسائی بن نہ جاؤ۔ وہ ایک شخص یہودیوں میں مسلمان ہو گیا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں مسلمان ہی ہوا ہوں تو یہ آیت پڑھ کے ہوا ہوں۔ کون سی آیت؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ دنیا میں روئے زمین میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہو۔ کہتا ہے میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، مجھے سمجھ آئے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، کوئی بھی ایسا سال نہیں گزرا جس میں یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی کبھی کمی کی ہو۔ میں اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوں، یہودی مسلمان ہوں، اور آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں نا نا نا، یہ بزدل قوم کیا کر سکتی؟ ان کے پاس تو یہ کچھ ہے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابو جہل نے کیا کہلوایا تھا، اور اس کے بعد پھر بدر کے بعد پھر احد میں ابو جہل کے چاہنے والے کیا نعرہ لگاتے تھے؟ اعلو حبل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا رب ہمارا مولا ہے، تمہارا تو کوئی نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ مصیبت یہ ہے کہ ڈبے کے دودھ سے پلنے والے بہادر کیسے ہوں؟ جن کی گڑتی جو ہے وہ کافرانہ ہوگی، وہ کیا کریں گے؟ مسلمان بھی بزدل ہوتا ہے۔ وہ 313 سارے کے سارے جو ہے وہ کیا خیال ہے کہ اس وقت گبرو جوان تھے جو 1000 کے سامنے کھڑے تھے اور مار مار کے عبرت بنا دیا تھا؟ کوئی بوڑھا تھا، کوئی بچہ تھا، کوئی نوجوان تھا، کسی کے پاس سواری تھی، کوئی صرف تیر پکڑانے والا تھا۔ یہ جو پاور ہے ٹیکنالوجی ہے ایمان کی، آج اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔ بات بڑی ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں شاید کسی کے دل میں بات آ جائے۔ دنیا جہان کی ٹیکنالوجی جمع کر لو، اللہ کی قسم ایمان نہ ہو کبھی آپ جوتیاں کھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ ایمان آ جائے تو آپ کے پاس طاقت اتنی ہے مسلمانوں کے پاس کہ دنیا کی طاقت کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکتی۔ شرط یہ ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، ٹاپ پریورٹی پہ یہ بات رکھو کہ ہم نے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ کافر کی کیا ضرورت؟ کافر کو یہ سمجھ آ گئی ہے، مسلمانوں کو نہیں آ رہی کہ مسلمان حربی طاقت سے کبھی بھی ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے، اس لیے وہ دوسرے حربے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا جنگیں کر کے، وہ تو اب توڑ پھوڑ کے کسی کو ادھر لے جا کے، کسی کو خرید کے، کسی کو غلام بنا کے اپنا کام نکالتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سمجھ عطا فرمائے۔ ایک چوتھا گروہ بھی جو ہے جو آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلاتا ہے، جس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناحق جھگڑا کرنے والا گروہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنم کی دعوت دیتا ہے۔ گمراہ لوگ جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ،
کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہے، بس وہ آدم کی شکل میں تھے اس لیے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کوئی کہتا ہے نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تو تھے لیکن نا محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے اتر آئے تھے، یہ عقائد ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ تو ہیں، آپ کو جو بھی چیز نظر آتی نا بس اللہ ہی نظر آتا ہے۔ کبھی کوئی عقل کی بات بھی کیا کرو، ایک نہیں 10 نہیں سینکڑوں دلائل اس بات پہ ہیں کہ اللہ ذو الجلال عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ بڑے سے بڑا بھی سفید بال بھی ہو جائے گا، وہ کہے گا میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ اس کی قدرت موجود ہے، اس کا علم موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ قسم کیسے اٹھاتے ہیں؟ اللہ ذو الجلال کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں۔ یہودی آگے اور آ کے کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ اللہ قیامت کے دن ایک انگلی پہ آسمان رکھیں گے، دوسری انگلی پہ زمینوں کو رکھیں گے ساتوں، ایک انگلی پہ سارے درخت ہوں گے، اور ایک انگلی پہ جو ہے وہ سارے کے سارے پہاڑ ہوں گے۔ اللہ کے رسول مسکرا کے پھر بھی کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے ابھی بھی اللہ کی وہ قدر نہیں کی، پہچانی نہیں ہے جو اللہ کی قدر ہونی چاہیے۔ اللہ ذو الجلال کے بارے میں عقائد میں کلیرٹی ہونی چاہیے۔ وہ ہمارا رب ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم اور قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے۔ کوئی درخت کا پتا گرتا ہے یا لگتا ہے تو اس کے علم میں ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، بڑے سے بڑا جو ہے حساب میں ماہر اور کہے کہ میں نے میتھ میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لی ہے، وہ ایک دیہات اور گاؤں کے درختوں کے پتے نہیں گن سکتا، کیسے گنے گا؟ لیکن ایک پتا بھی گرتا ہے یا لگتا ہے کسی درخت پہ تو کون جانتا ہے؟ اس کا علم اتنا بڑا ہے۔ شیطان اور مشرک اور کافروں کے بعد گمراہ لوگوں سے جو بچتا ہے، 5واں گروہ اس کو پکڑ لیتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ لفظ تھوڑا سا کڑوا ہے۔ وڈیرے جو ہیں یہ ہمیشہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں، جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ ذو الجلال نے کیا ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن جہنمیوں کو جہنم میں چہرے کے بل الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ یقولون، اس دن بولیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، ہائے افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ نکتہ ہے، اس دن کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، بولیں گے انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سادات کو مانا، وکبراءنا، اپنے وڈیروں کی بات مانی، فاضلونا السبیلا، اپنے سرداروں اور وڈیروں کی بات مانی،
اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کیا نتیجہ نکلا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے صحیح راستے سے ہمیں گمراہ کر دیا۔ پھر ساتھ یہ التجا کریں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ربنا، وہ ہمارے پالنے والے، آتیہم ضعفین من العذاب، ان سرداروں اور وڈیروں کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بہت بڑی پھٹکار اور دھتکار ڈال، ان پہ لعنت بھیج۔ لیکن اس وقت کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین اللہ عز و جلال نے اتارا ہے، اس میں ایک چھٹی بات بھی بیان کی ہے کہ انسان جب لوگوں کو راضی کرتا ہے، رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو یہ شخص اپنے آپ کو حقیقت میں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جو اللہ عز و جلال کی رضامندی کی اتباع کرتا ہے، بھلا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کو لے؟ وہ شخص جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی ناراضگی کس چیز میں آتی ہے؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، تکبر۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ عز و جلال پہ جھوٹ بولنے والے۔ بات ہوتی نہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تو قرآن میں آیا ہے، اگر قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے تو بتائیں۔ اپنی بات گھڑ کے رب کی طرف لگا دینا، یہ بہت بڑا ظلم۔ اس لیے تکبر اللہ عز و جلال کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، بلکہ بازو پھیلا پھیلا کے چلتا ہے، اللہ کو پسند نہیں آتا۔ اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے، کیا ہوگا؟ سلط شرارها علی خیارها، نیک لوگوں پہ شریر لوگ مسلط کر دیے جائیں۔ اور دوسری سزا کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، تکبر کرنے والے اللہ ان کو چیونٹیوں کی شکل میں بنا دیں گے اور پوری کائنات کے قدموں تلے روند کے رکھ دیں گے۔ اور کون ہے تکبر کرنے والا؟ جو حق بات کو ٹھکراتا ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان۔ دو ہی تو چیزیں ہیں جو حق کی شناخت کرتی ہیں، دو ہی تو چیزیں ہیں جو حق کے لیے معیار ہیں۔ اللہ کے قرآن میں جو آ گیا، اس سے بڑا کوئی حق نہیں۔ جس کو اللہ کے رسول نے فرما دیا، اس سے بڑا بھی کوئی حق نہیں ہے۔
اس لیے زندگی میں کبھی حق کو ٹھکرایا نہ جائے اور کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا ہے اس میں اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا ہے، جس طرح اللہ عز و جلال کو تکبر پسند نہیں ہے اس طرح سود بھی پسند نہیں ہے۔ اور آج 10 دلائل سود پر دیے جا رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، اور مسلمان بیچارہ یہ فکری مسکین سمجھنے سے قاصر ہے۔ آج سے 50 سال پہلے ہتھوڑا ہوتا تھا، وہ کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ لوہے کو کس طرح کرتے ہیں، آج وہ بٹن دباتے ہیں، اس کا نام ہیومر رکھ دیا ہے۔ کیا اس کی ماہیت بھی بدل گئی؟ وہ ہتھوڑا ہی ہے، ذرا اس کا ورژن نہیں آ گیا ہے۔ سود سود ہی ہے، آپ جس طرح بھی اس کے اوپر جو چاہیں جو ہے وہ چمکتے کاغذ لگا دے، جس کو شریعت نے سود کہا ہے وہ سود ہی ہے۔ اور لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، بس جی علماء تو نہ ہر چیز پہ فتوے لگائی جا رہے ہیں۔ کیا علماء آپ کو حرام کھانے کا فتویٰ دے دیں؟ علماء کی کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کوئی راضی ہو یا ناراضی ہو۔ علماء ربانیین کی خواہش صرف ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلط بیانی نہ ہو جائے، کہیں ہمارے بیان سے کسی کو راستہ نہ الٹا مل جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کمہ اعمی عن الطریق، جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اگر اس کو غلط راستہ بتا دو تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ دنیا کا غلط راستہ بتانے والا ملعون ہے، تو جو جنت کا راستہ غلط بتا دے اس پہ کیا ہوگا؟ درہم ربا وَهُوَ يَعْلَمُ اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا 1 درہم سود کا گناہ ہے۔ اور اگلی حدیث اگر آپ سن لیں تو شاید برداشت نہ کر پائیں۔ الربا 72 بابا وفی روایت حوبا، 72 گناہ ہیں سود کے، ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے کم درجے کا گناہ جو سود کا ہے 72 گناہوں سے وہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے، لیکن کوئی بولنے نہیں دے گا۔ جس کی زبان پہ حرام لگ چکا ہے اس کو حلال کی لذت کیسے آئے گی؟ حلال کی لذت رہتی ہے اس کے پاس سے جو حلال کھاتا آتا ہے، اس کو حرام لگ گیا ہے اس کو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وقت آئے گا بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا امن الحلال امن الحرام۔ دور نہ جائیے، جو کہ سود ہمارا اس وقت موضوع سخن نہیں، کسی دن بات کریں گے۔ اس بات کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، آفس میں بیٹھا ہے بندہ، ڈیوٹی پہ ہے، طرح طرح کے الاؤنسز لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، پیکج دیا ہوا ہے، حکومت تو یہی کر سکتی ہے، اس نے صرف سائن کرنے ہیں، کس چیز کے ذمہ داری ادا کرنی ہے، سائن نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ کہ تشریح نہیں لاؤ۔ لیکن ایک آدمی میرے پاس آیا، جی دعا کر دے، میں نے نقشہ بنوانا ہے تو نقشہ پاس نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کیا مشکل کیا؟ کہتا جی پیسے دو۔ تو میں نے کہا اللہ آسانی کرے گا، کیوں آپ پریشان ہیں؟ کچھ دن کے بعد آیا، کہتا جی نقشہ پاس ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا جی وہ پہلے فائل جو تھی میں نے بھیجی، اوپر لکھا ہوا تھا ناٹ الاؤڈ، اجازت ہی نہیں ہے، پیسہ نہیں دینا تو اجازت ہی نہیں۔ میں نے کہا جب لکھا گیا تھا تو پھر کیا بنا؟ کہتا ویسے تو فائل نہیں بنانی پڑنی تھی اور مسئلہ تھا، تو پھر میں نے ایک کام کیا۔ میں نے کہا کیا کام کیا تم نے؟ کہتے جی 1 ملین دیا۔ تو میں نے کہا فائل کا کیا بنا؟ کہتے بس انہوں نے ای ڈالی ہے، وہ ناٹ الاؤڈ تھا نا، ای ڈال کے نوٹ فل سٹاپ لگایا، الاؤڈ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من شفع لأخیہ شفاعہ، ڈیوٹی نہیں،
کسی کی سفارش اگر تم کرتے ہو فَأُقْضِيَ لَهُ حَاجَتُهُ، اور اس کا کام ہو جاتا ہے، فَأُهْدِيَ لَهُ، اس کام پہ اسے تحفہ دیتا ہے کوئی، وہ تحفہ لے لیتا ہے، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا من ابواب الربا، یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں۔ ناراض نہ ہونا، کس کس آفس کی کہانی سنیں گے آپ؟ کس کس آفس کی؟ دور نہ جائیے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اس طرح کے ایک آدمی سے میں نے گزارش کی کہ فلان جگہ پہ نہ ہو کچھ کام ہونے والا، تو انہوں نے کروا دیا۔ وہ جن کا کام ہوا نا، وہ پھل کا ٹوکرا بنا کے نا وہ رکھا ہوا آ رہا، میں نے کہا خیر ہو صحیح، آج یہ بندہ آ رہا ہے۔ جی بیٹا کیسے آئے آپ؟ کہتے جی وہ ابو جان نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا تھا۔ میں نے کہا راستے میں کچھ سود کھانے والا بندہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ میرے پاس آ گئے، اس کو اٹھاؤ لے جاؤ واپس، خبردار دوبارہ ادھر منہ کیا تھا۔ احساس ہی ختم ہو گیا۔ بھی نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، سفارش اللہ کی رضا کے لیے کرنا سیکھو۔ لیکن آج تو منہ بول کے کہتے ہیں مٹھائی بھائی، دوسرے لفظوں میں کہا کرے حرام بھائی، میں کیوں حلال کھا رہا ہوں، تو مجھے حرام بھی کھلاؤ کچھ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ایسی شرینیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے ایک ہی دعا کیا کریں، یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک حلال کی ہی لذت دے، حرام کو قریب نہ آنے دے۔ کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، جو حرام سے جسم پلتا ہے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ سود سے اللہ ذوالجلال کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تیسرا کام، لوگوں کا ناحق مال چھیننا۔ جس کو دیکھا یتیم ہے، مسکین ہے، کمزور لوگ، آئے دن اس کا چکر ریونیو آفیسر کے پاس، تیرا کیا کام ہے وہاں؟ صرف اس داؤ پہ یہ ظالم ہوتے ہیں کہ ان مسکینوں کا مال کیسے ہتھیاتے ہیں۔ اور حدیث کہتی ہے جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا وہ گنہگار اتنا ہے کہ قیامت کے دن 70 ہاتھ لمبی زنجیر اس کے منہ میں ڈال کے پشت سے نکالی جائے گی، پھر اس کو اسی طرح آگ پہ بھونا جائے گا جس طرح مچھلی اور مرغی کو بھونا جاتا ہے۔ حکم تھا مسکینوں کا خیال کرو، انہوں نے مسکینوں کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ اللہ ذوالجلال ہر ایک کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، رضامندی کے ساتھ تجارت کیا کرو۔ آج گن پوائنٹ پہ سائن کراتے ہیں، سائن کرو ہے، مانو گے نہیں مانو گے، یہ تجارت ہے۔ تجارت کا تھیم یہ ہے، جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تجارت کس بات کی ہے، آپ وہ تجارت کیسے کر رہے ہیں؟ پھر ساتھی بعد میں کہیں گے آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، موضوع کو کدھر چلا گیا۔ زمین ہے ہی نہیں، 15 لاکھ کی فائلیں لے کے بیٹھے ہیں، زمین کدھر ہے؟ خریدیں گے۔ ہوس نہیں ہونی چاہیے انسان کو، نشہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا دھت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اچھی زمین دے کے خریدیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو اچھے گھر عطا فرمائے،
ان کے لیے آسانیاں فرمائے، لیکن نشے کی کیفیت یہ ہو کہ چیز ہے ہی نہیں، اور قسمت پوری ڈال رہے ہیں، نکلا ہی تو نکلا ہی، نہیں تو چلو۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ کچھ تو اپنے بارے میں سوچو کہ ہماری فوٹنگ کیا ہے۔ آپ چیز جو خریدنا چاہتے ہو اس کے پیسے دو، جو آپ نے چیز دیکھی ہے، جو آپ نے سودا کیا ہے۔ ہوا میں بھی سودے ہوتے ہیں، باطل طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ، رضامندی سے آپ کو یہ کام کرنے چاہیے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب زمین ہتھیا لیتے ہیں تو ہوٹل میں بیٹھ کے کبھی کوئی کھانے آ رہے ہیں، کبھی کہیں دعوت پہ جا رہے ہیں۔ یہ بون لیس فش ہونی چاہیے جی، آج گرل ہونی چاہیے جی۔ یہ گوشت کے ٹکڑے نہیں ہیں، جہنم کے ٹکڑے اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اگر توبہ نہ کی تو یاد رکھنا خود بھی جہنم کا انگارہ ہی بن جائے گا۔ اللہ ذوالجلال حرام سے محفوظ فرمائے۔ کیا لوگ تھے جن کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے، حدیث میں آتا ہے دو لوگوں نے کاروبار اس انداز سے کہ ایک نے زمین خریدی، دوسرے نے بیچ دی۔ ایک نے پیسے دے دیے، دوسرے نے پوزیشن دے دی۔ تھی زمین تو پوزیشن دی نا۔ اب یہاں ایک بندہ پیسے نہیں پورے دیتا، وہ چیک دیتا ہے، وہ دوسرے دن باؤنس ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ نیک اور صالح آدمی وہ بیچارہ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ کوئی اگر کرائے پہ اپنی دکان دے بیٹھے، وہ 1.5 سال عدالتوں کے دھکے کھاتا ہے اپنی دکان کرائے پہ چھڑا کے بیچ کے کو اپنا کو کام کرنے۔ یہ نیکی کا صلہ ہے۔ زمین خریدنے والے نے زمین خرید لی، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیچنے والے نے بیچ دی، پیسے دے دیے، حل چلانا شروع کیا۔ فوجد جرة من ذهب، سونے کا گھڑا نکل آیا۔ کیسے نیک لوگ تھے، رک گیا، کہتے ہیں نہیں اب آگے نہیں جاؤں گا۔ گھڑا لیا، مالک کے پاس لے گا جو زمین کا، کہتے ہیں بھائی یہ گھڑا آپ کی زمین سے نکلا ہے، لے لو، یہ آپ کا ہے۔ کہا نہیں میرا نہیں ہے، بعتک الارض وما فیہا، میں نے زمین بھی بیچی اور زمین میں جو کچھ تھا وہ بھی بیچا، میں نے پیسے لے لیے۔ جھگڑا ہو گیا۔ بھلا کس بات کا جھگڑا ہوا؟ وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا نہیں تیرا ہے۔ ویسے بڑا عجیب جھگڑا نہیں ہے؟ یہاں 10 روپے کسی کو مل جائے اس پہ جھگڑتے ہو، کہتے ہیں میرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ہیں۔ سونے کا گھڑا۔ فتحاکم الی رجل، ایک آدمی کے پاس گیا کہ یہ ہمارا فیصلہ کروا دو۔ اس نے کہا یار تم نے زمین خریدی، تم لے لو۔ کہتا ہے میں نے اس گھڑے کے پیسے نہیں دیے تو میں قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ دوسرے کو کہا بھی تیرے باپ دادا نے چھپایا ہوگا، تم لے لو۔ کہتا ہے یہ نہیں اللہ کے سامنے جواب دے سکتا تو میں کیا دوں گا؟ دونوں ہی کہتے ہیں میرا نہیں ہے۔ یار کتنا پیارا جھگڑا ہے یہ۔ کہا پھر اگر میری مانتے ہو تو یہ بتاؤ الکما ولد، کیا تم میں سے کسی ایک کا بیٹا ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی۔ کہا میرا فیصلہ یہ ہے ان دونوں کی شادی کرو، جو خرچ ان پہ آئے وہ خرچ آئے، ان دونوں کے ہاتھوں میں باقی صدقہ کروا دو۔ آج ایمان کہاں سے لائے؟ دو لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ سنو وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اگر چرب زبانی سے کوئی شخص مجھ سے بھی فیصلہ لے لے اور اس کا حق نہ بنتا ہو، میں بھی فیصلہ کر دوں کوئی بات سن کے، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّن نَّارٍ،
تو یاد رکھنا میرے فیصلے کے باوجود بھی یہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا۔ وہ ایک ادھر کو چل پڑا، دوسرا ادھر کو، وہ بات تو سن کہا اللہ کے ضرور اسے دے دیں، وہ کہتا نہیں اسے کو دے دیں، اور یہاں اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ جہنم میں کیوں آئے؟ ان کا پہلا جواب یہ ہوگا جس پہ آج توجہ نہیں ہو رہی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کئی بندے سیدھے کہہ دیتے ہیں ویسے نا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں ایک نماز پڑھتا ہوں، اس سے بڑا جھوٹ کیا کہ آپ 4 نہیں پڑھتے۔ ہو مسلمان اور نمازیں پڑھتا نہیں ہے، کیا مطلب؟ تم نے اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہے۔ اس گواہی کا پھر معنی کیا ہے؟ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ چوری اور دھوکہ اور فراڈ کرنا کبیرہ گناہ ہے، خیانت کرنا، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ سمجھ نہیں آتی کسی کو؟ بس جی کیا کریں، کام ہی بڑے ہیں، آفس سے فارغ نہیں ہوتے۔ یہ بات اس دن بھی کہنا جس دن روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے گا کہ ذرا رک جائیں، مجھے کام کرنے دیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اجل جب آ جائے تو پھر ایک لمحہ بھی نہ پہلے نہ بعد میں آتی۔ بڑے سے بڑے دانشور جو ہیں منٹ ایک لگتا ہے ختم۔ وہ جب عبداللہ بن عباس سے کسی نے کہا نا کہ یہ ہدہد جو ہے ایک ایسا پرندہ ہے، اس کو اللہ نے بڑے عجیب سسٹم سے نوازا ہوا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، اس کی نظر اتنی تیز ہے کہ زمین کے نیچے بھی پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ اپاچی کا کام دیا کرتا تھا۔ جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا نا تو یہ ڈیسیجن لیتا تھا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں پانی ہے کہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، اتنی تیز نظر، تو جب اس کو تیر لگتا ہے تو اس کو تیر نظر نہیں آتا؟ انہوں نے کہا اذا حضر الاجل عمی البصر، جب اجل آ جائے پھر آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے تو نہ کوئی رک سکتا، اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ کا فیصلہ آئے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑوں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس نے نماز کی پابندی کر لی اس نے ارکان اسلام سارے کے سارے محفوظ کر لیے۔ نماز کے اندر زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی ہے، نماز بغیر پاکیزگی کے ہوتی نہیں۔ نماز کے اندر روزے کا معنی بھی ہے، روزے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، صوم، بندہ ہر حرکت سے رکتا ہے جو نماز کو توڑ دیتی ہے۔
اور حج کا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے، ارادہ اور قصد کرنا، اللہ کی رضا کی قصد کریں تو نماز ہوتی ہے۔ بلکہ غور کیا جائے کتنے ایسے لوگ ہیں جن پہ حج فرض نہیں ہے، حج ساقط ہو گیا۔ کتنے غریب ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ساقط ہو گئی۔ کتنے ایسے بوڑھے اور بیمار ہیں جو روزہ رکھ نہیں سکتے، ان کے حق میں روزہ بھی ساقط ہو گیا، باقی کیا رہ گئی؟ نماز۔ نماز جو پڑھتا رہتا ہے اللہ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کمال ہی رکھا ہے۔ اللہ زندگی کے آخری سانس تک یہ نعمت ہمارے ساتھ قائم رکھے۔ جہنمی کہیں گے ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول بحثوں میں پڑے رہتے تھے، کوئی کام کی بات کرتے ہی نہیں تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے کبھی بھی قیامت کو مانا ہی نہیں رکھا تھا، دیکھا جائے گا قیامت جب آئے گی۔ یہ سبب ہیں جہنم جانے کے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان جھوٹی قسم اٹھائے۔ نہ جانے اب یہ رپورٹ سچی ہے کہ سچی نہیں ہے، بیان کرنے والے نے بیان کر دی کہ اس وقت وطن عزیز میں عدالتوں کے اندر روزانہ کوئی 11 کے کتنے ملین لوگ جو ہیں پورے پاکستان میں ایسے ہیں جو بیچارے عدالتوں میں ہوتے ہیں۔ 1 ملین لوگ کو معمولی بات ہے، اور کتنے ان میں ہیں جو ایفیڈیوٹ دے رہے ہوتے ہیں جھوٹ پر مبنی، اور کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جھوٹی قسم اٹھانا تدع الدیار بلاقع، اللہ اس کے گھر کا بیڑا غرق کر دیتا۔ اور سنن النسائی کی روایت ہے من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینی، جو شخص قسم اٹھا کے کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، اس پہ جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے۔ ایک آدمی بول کے کہتا ہے وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، یا رسول اللہ کسی کو چھوٹی سی چیز بھی ایسے قسم اٹھا کے لے لے تب بھی؟ سنن النسائی کی روایت ہے 5419، اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، پیلو کے درخت کی اگر کوئی چھڑی جو ہے نا چھڑی، اس پہ بھی جھوٹی قسم اٹھا کے لے لے تو یہ چھڑی بھی اس کو ادھر ہی لے کے جائے گی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا القضاة ثلاثہ، جامع ترمذی کی روایت ہے 1322، القضاة ثلاثہ، قاضی 3 طرح کے ہیں، ایک قاضی جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان کی، قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ، رجل قضى بغیر الحق فعلم ذاك فذاك فی النار، جس شخص کو پتہ ہے یہ نہ حق ہے لیکن اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، جہنم میں جائے۔ اور جس شخص نے کوشش ہی نہیں کی، اپنی خواہش سے فیصلہ کر دیا، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور وہ شخص عرف الحق وقضى بھی، جس نے حق کو پہچانا اور پھر حق کا ہی فیصلہ کیا، یہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے زبان، یہ پرندے، یہ جانور، ان سے بھی ظلم نہ کیا کرو۔ ایک عورت کو صرف جہنم میں اس لیے ڈال دیا گیا، اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی چھوڑا کہ خود ہی کچھ کھا لے۔ وہ عذبت امرأہ، ایک عورت کو عذاب دیا گیا فی ہرہ، بلی کی وجہ سے، صحیح بخاری کی روایت ہے 2365۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا اس عورت کو جہنم میں صرف اس لیے ڈالا گیا اس نے بلی سے ظلم کیا۔ یہ دین کتنا پیارا ہے، یہ تو پرندوں اور جانوروں سے بھی ظلم کی بات نہیں کرتا، وہاں بھی نرمی کی بات کرتا ہے۔ من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ،
جو چڑیا پہ بھی ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول باغ میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ چلتا آیا اور آ کے رونے لگ گیا۔ معجزہ ہے اللہ کے رسول کا۔ فمسح ظفرہ، اللہ کے رسول نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا۔ کہتے ہیں کون ہے اس کا مالک؟ بلاؤ اسے۔ کہتے ہیں یہ مجھے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو تنگ بہت کرتے ہو۔ اونٹ جو ہے وہ ہے ہی سواری کے لیے۔ کہا جب اس سے کام لے لو تو اس کو چھوڑ دیا کرو، یہ بھی کچھ کھا لیا کرے۔ جو جانوروں کے ساتھ اس طرح کے آداب اختیار کرنے کا حکم دین دیتا ہے، اس دین کے اندر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، لوگوں اس بات کو یاد رکھو، جہنم میں لے جانے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے جس سے آپ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، بد زبانی سے باز آ جاؤ، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں البذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4184۔ یہ جو بد زبانی اور فحش گوئی ہے یہ جفا ہے، اس سختی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نرم بنائی ہے زبان، اور اللہ تعالیٰ نے 32 تالے لگائے ہیں اس گرد گرد، اور پھر ہونٹوں کی شکل میں 2 مین گیٹ لگائے ہیں۔ جو 32 تالے توڑ کے نکلے اور گیٹ بھی توڑ کے نکلے کتنا نقصان کرتا۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزوں کے پھٹ تو مل جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم یہ ملتے نہیں ہوتے۔ اس لیے اقسم ابن صائفی بیان کرتی ہیں، بندہ صرف زبان پہ کنٹرول کر لی تو 4000 گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ہر اس عمل سے بچائے جس عمل سے انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ ان اعمال میں سے اختصار کے ساتھ صبح اور عصر کی نماز جو پڑھنے والا ہے نا باجماعت، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا اللہ اسے جہنم نہیں جانے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 رکعتیں اگر ظہر سے پہلے اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھ لے، اللہ اس انسان کو آگ پہ حرام قرار دے دیتے۔ جس کا اخلاق اچھا ہو، جو نرم مزاج ہو، اس کو بھی اللہ آگ پہ حرام قرار دے دیتے ہیں، اور جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اللہ کے خوف سے، یہ آنکھ آگ میں نہیں جائے گی۔ جو اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ ذوالجلال اپنے محبوب کو کبھی بھی جہنم کے حوالے نہیں کریں گے۔ واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، قیامت کو جنت میں اس طرح میرے ساتھ۔ اگر باپ نہیں ہے، 3 بہنیں ہیں، ان کا خیال کرتا ہے، اور 3 بیٹیاں ہیں ان کا خیال کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے جہنم نہیں جانے دیں گے، بلکہ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت، کہیں گے نہیں حتی یدخل ابوانا، جب تک ہمارے والدہ نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ادخلوا الجنت انتم و ابواکم، جاؤ پھر خود بھی چلے جاؤ جنت میں اور اپنے والدین کو بھی لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آسان راستہ جو بیان کیا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم دہرا کے بات مکمل کر لیں۔ من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو شخص 3 مرتبہ اللہ ذوالجلال سے جنت کا سوال کرتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6275، 3 مرتبہ اللہ سے سوال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ قالت الجنہ، جنت خود بول کے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل کر۔ ومن استجار من النار 3 مرات،
اور جو 3 مرتبہ اللہ کی جہنم سے پناہ مانگتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ قالت النار، جہنم خود بول کے کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ سے دعا ہے یہ جتنے روشن چہرے تشریف فرما ہیں یا جو سن رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو جہنم سے محفوظ فرما، ایسے اقوال و اعمال سے بچا جو جہنم کا باعث بنے۔ جس طرح یہ تیرے گھر میں جمع ہے، ان کو، ان کے والدین کو اور ان کی اولادوں کو بھی اللہ جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔